جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ الثانیۃ مشقۃ خفیفۃ کادنی وجع فی اصبع او ادنی صداع فی الراس او سوء مزاج خفیف فہذا لا اثر له ولا التفات الیہ لأن تحصیل مصالح العبادات اولا من دفع مثل هذه المفسدة التي لا اثر لها۔ مشقت کا بیان چل رہا تھا کہ ایک وہ مشقت ہوتی ہے جس سے عبادت سے منفک نہیں ہوتی، تو جو مشقت عبادت سے منفک نہیں ہوتی وہ مشقت ہے جو خود اس عبادت کو انجام دینے کی صورت میں لازم آتی ہے۔ تو ایسی صورت میں اس مشقت کا تخفیف کے باب میں کوئی اثر نہیں، لیکن وہ مشقت جو عبادت سے منفک ہو جاتی ہے، یعنی بے عین ہی اس عبادت کو انجام دینے میں جو مشقت ہوتی ہے، اس مشقت سے زائد مشقت، تو اس کے مختلف درجات بیان کیے تھے۔ پہلے درجے کی بات ہو چکی تھی، دوسرے درجے کی بات ہے کہ مشقۃ خفیفہ، ہلکی مشقت، جیسے انگلی میں تھوڑا سا درد، کا ادنی وجع فی اصبع، انگلی میں تھوڑا سا درد، او ادنی صداع فی الراس، یا سر میں ہلکی سی تکلیف، اور سوء مزاج خفیف، یا ہلکے طبیعت کی ہلکی خرابی، مزاج۔ فہذا لا اثر لہ، تو اس مشقت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تخفیف کے باب میں کوئی اثر نہیں ہے، ولا التفات الیہ، اور نہ ہی اس کی جانب کوئی التفات ہے، نہ کوئی توجہ ہے۔ کیوں؟ لأن تحصیل مصالح العبادات، اس لیے کہ عبادتوں کی مصلحتوں کو حاصل کرنا اولا من دفع مثل هذه المفسدہ التي لا اثر له، اس جیسے مفسدہ کو دفع کرنے سے زیادہ اولا ہے۔ یعنی اگر کسی کو اس طرح کی مشقت لاحق ہو جائے تو اس مشقت سے بچنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس عبادت کو انجام دیا جائے، اس مشقت کی بنیاد پر اس عبادت سے باز نہ آیا جائے، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ عبادت کی وہ حیثیت ہے، اس جیسی ہلکی پھلکی مشقت کی حیثیت اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے نا۔ تو عبادتوں کے مصلحتوں کو اس جیسے مفسدہ کو دفع کرنے سے اولا ہے، لا اثر لہا، جن کا کوئی اثر نہیں ہے۔ ومن ہا ہنا رد علی من قال من مشائخنا، اور یہیں سے ان لوگوں کا بھی رد ہے جو ہمارے مشائخ نے کہا، کیا کہا؟ ان المریض اذا نوى الصوم فی رمضان عن واجب آخر، کہ مریض جب رمضان میں واجب آخر کے روزے کی نیت کر لے، فإنه يقع عما نوى، تو وہی واقع ہوگا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ مریض اگر رمضان کے دنوں میں
رمضان کا روزہ نہ رکھا، چونکہ مریض کو رخصت دی گئی ہے، تو نذر کا روزہ رکھ رہا ہے تو اس کا نذر کا روزہ ادا ہوگا۔ ان کان مرضن لا یضر معہ الصوم، اگر ایسا مرض ہو کہ اس مرض کے ساتھ روزہ ضرر نہ دے، وَإِلَّا، اور اگر روزہ ضرر دے، ویسے یہاں پر عبارت جو ہے لا یضرو کی جگہ یضرو ہونا چاہیے، یعنی اگر ایسا مرض ہو کہ اس کے ساتھ روزہ ضرر دے، ہے نا، یعنی اگر رمضان میں روزہ رکھے گا تو اسے ضرر پہنچے تب نہ مریض کو رخصت ملے گی، اور مرض ہی ایسا ہے کہ ضرر کا روزہ رکھنے کی صورت میں ضرر کا کوئی اندیشہ نہیں، تو پھر رخصت تو نہیں ملے گی، ہے نا۔ تو یہاں پر عبارت ہونا چاہیے ان کان مرضن لا یضر کی جگہ یضر معوسن، بشرطے کہ ایسا مرض ہو کہ اس کے ساتھ روزہ مضر ہو، وَإِلَّا فَيَقَعُ رمضان، ورنہ تو وہ رمضان سے واقع ہوگا، یعنی اگر روزہ مضر نہیں ہے نا تو رمضان سے واقع ہوگا۔ بِأَنَّ مَا لَا يَضُرُّ، کہ جو مضر نہیں، لیسا بمرخص للفطر فی رمضان، تو رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی رخصت دینے والا نہیں، جب وہ مضر نہیں تو رمضان میں وہ رخصت نہیں دے گا، ہے نا۔ وَكَلَامُنَا فِي مَرِيضٍ رُخِّصَ لَهُ الْفِطْرُ، اور ہماری گفتگو ایسے مریض کے بارے میں ہے جس کو افطار کی یعنی روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہو، ہے نا۔ تنبیہ، مطلق المرض وَإِن لم یضر، مطلق مرض اگر وہ ضرر رساں نہ ہو، ان کانا بالزوج، اگر یہ مرض جو ضرر رساں نہ ہو اگر شوہر میں ہو، تو یہ مطلق مرض کیا ہے؟ مانع من صحت خلوتہ بہا، تو یہ زوجہ کے ساتھ خلوت کے صحیح ہونے سے مانع ہے، یعنی اگر شوہر کے اندر ایسا مرض ہے جو ضرر رساں نہیں، پھر اس کے بعد اپنی عورت کے ساتھ خلوت اختیار کرتا ہے، تو چونکہ شوہر کو ایسا مرض ہے جو ضرر نہیں دیتا، ہے نا، نقصان کا اندیشہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں خلوت صحیحہ نہیں پائی جائے گی، یعنی یہ مرض، یعنی یوں کہہ لو مرض غیر مضر شوہر میں خلوت صحیحہ سے مانع ہے، بخلاف مرض یہاں، برخلاف عورت کے مرض کے، یعنی اگر عورت میں مرض غیر مضر ہے اور وہ مرض عورت میں پائی جا رہی ہے، اب خلوت ہوتی ہے تو یہ خلوت صحیحہ پالی جائے گی، ہے نا، شوہر کی جانب اعتبار ہے، عورت کی جانب اعتبار نہیں ہے۔ الثالثۃ متوسط بین ہاتین، اور تیسری مشقت وہ جو ان دونوں کے درمیان ہو، یعنی بین بین ہو، کمریض فی رمضان، جیسے رمضان میں مریض یخاف من الصوم زیادۃ المرض او بطء البرء فیجوز له الفطر، جیسے رمضان میں مریض جو روزے سے مرض کے بڑھ جانے یا شفا یابی کے سست ہونے کا اندیشہ کرے، یعنی رمضان میں کوئی ایسا مریض ہے کہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اسے اس بات کا اندیشہ ہے کہ مرض بڑھ جائے گا، یا مرض نہیں بڑھے گا لیکن شفا یابی میں تاخیر ہو سکتی ہے، تو پھر اس مریض کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوگی، فیجوز له الفطر،
تو روزہ ترک کرنے کی اجازت اس کے لیے جائز ہے، وہ اجازت ہوگی۔ وَهَكَذَا فِي الْمَرْضِ الْمُبِيحِ لِلتَّيَمُّمِ، اور یہی حکم تیمم کو مباح کرنے والے مرض کے بارے میں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ مرض متوضی کے اندر ہو جس مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو کہ اگر وضو کرے گا مرض بڑھ جائے گا یا شفا یابی میں تاخیر، تو وہ جو ہے تیمم کو مباح کرتی ہے۔ لیکن ایسا مرض ہو نہ بڑھنے کا اندیشہ ہو نہ تاخیر کا اندیشہ ہو، کسی قسم کا کوئی خوف نہ ہو، تو تیمم مباح نہیں ہوگا۔ وَاعْتَبَرُوا فِي الْحَجِّ الزَّادَ وَالرَّاحِلَةَ الْمُنَاسِبَتَيْنِ لِلشَّخْصِ، اور فقہا نے حج میں زاد اور راحلہ کا اعتبار کیا ہے جو شخص کے مناسب ہو۔ حج واجب کب ہے؟ جب ایک انسان کے اوپر سواری اور توشے کا انتظام و انصرام ہو، یعنی جس شخص کے پاس سواری کا انتظام ہو اور توشے کا انتظام ہو جو اس شخص کے مناسب ہے، تبھی اس کے اوپر حج فرض ہوگا۔ کوئی شخص ایسا ہے جو گوشت روٹی کھاتا ہے اور اسی کے کھانے کا عادی ہے، تو اب اگر اس شخص کے لیے دال چاول میسر ہے تو اس کے اوپر حج واجب نہیں، کیونکہ اس شخص کے مناسب زاد نہیں پائی گئی ہے نا۔ اسی طریقے سے سواری کا معاملہ ہے، دور دراز کے جو سفر کرتے تھے پہلے کے لوگ تو وہ اونٹ سے کرتے تھے، اور قرب و جوار میں جب سفر کرتے تھے تو وہ کس سے کرتے تھے؟ گدھے اور خچر سے کرتے تھے، اور جب طویل سفر میں نکلتے تھے تو اونٹوں کے سہارے کرتے تھے، کیونکہ اونٹ ہی ایسا جانور ہے جو طویل سفر کرا سکتا ہے نا۔ تو اب اگر کوئی شخص اس بات کا عادی ہے کہ وہ اونٹوں سے سفر کرتا ہے تو اب اسے گدھا اور خچر میسر ہے، تو اس شخص کے مناسب راحلہ میسر نہیں ہے نا۔ اس لیے فقہا نے کہا ہے حج کے سلسلے میں کہ زاد اور راحلہ، اس زاد اور راحلہ کا اعتبار کیا جو اس شخص کے مناسب ہو، ہے نا۔ اب آج اونٹ کا تو معاملہ نہیں ہے، ایک شخص ہے جو بزنس کلاس میں سفر کرنے کا عادی ہے، اکنومی کلاس میں عادی نہیں۔ اب اس سے یہ مسئلہ نکلے گا کہ بزنس کلاس میں سفر کرنے کا عادی ہے، اکنومی کلاس میں سفر کرنے کا عادی نہیں، لیکن اسے اتنا میسر ہے کہ وہ اکنومی کلاس کا ٹکٹ کرا کے وہ جا سکتا ہے، تو یہاں پر اسے وہ راحلہ میسر نہیں ہے جو اس کے مناسب ہے۔ حج کا فرض ہوگا جب زاد و راحلہ کا انتظام ہو جو اس کے مناسب ہو۔ ایک شخص ہے جو ہوٹل میں ٹھہرنے کا عادی، مطلب ہوٹل میں ٹھہرتا ہے تو اسے ان چیزوں کے لوازمات ہوٹل میں ہونے چاہیے، ہے نا، لیکن اس سے مطلب 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرنے کا عادی ہے وہ، ہے نا، پہلے سے اس کی یہ عادت ہو، یہ نہیں کہ حج کے موقع پر یار آئے ہوں میں 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہری ہوں تبھی جئی ہوں، تو اس کے لیے اعتدال یہی ہے نا کہ جو اس کی عادت جاری ہے، آپ اپنے حساب اپنا اعتدال نہیں تھوپیں گے، اس کی طبیعت معتدل کن باتوں پر ہے، کن باتوں پر معتدل ہے۔ اب یو پی کے لوگ جو ہے بس کے دھکا اتنا کھائے رہتے ہیں کہ فلائٹ پہ جب بیٹھتے ہیں تو بیلٹ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کو،
لینڈ کرتی ہے جب جھٹکے لگتے ہیں، اس سے پہلے بنوا دیا جاتا ہے، کرسی کی پیٹی باندھ لیجئے۔ یو پی کے لوگ، بہار کے لوگ اتنا دھکا کھائے ہوتے ہیں بسوں میں، وہ عادی ہوتے ہیں، اس کا اتنا کوئی محسوس نہیں ہوگا جی لینڈ کرنے میں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی لیے فقہاء نے دیکھیے یہاں پر الزاد والراحلۃ المناسبتین للشخص کہا، جو اس شخص کے مناسب ہو، جس شخص کے کو حج پر جانا ہے اس کے مناسب زاد و راحلہ میسر آئے، ہے نا۔ حتی قال فی فتح القدیر، یہاں تک کہ فتح القدیر میں فرمایا یعتبر فی حق کل انسان، ہر انسان کے حق میں وہی معتبر ہوگا ما یسیع معه بدنہ، جس کے ساتھ اس کا بدن صحت مند رہے، ہے نا۔ گوشت روٹی کا جو ہے عادت پڑی ہے اور بغیر اس کے کھانا نہیں کھاتا ہے بہت سارے لوگ، نہیں کھاتے ہیں لوگ، کھانا چھوڑ دیتے ہیں، تو بدن کہ صحت مند گوشت روٹی پر موقوف ہے اس کی، تو جب تک کہ اس کو گوشت روٹی کے انتظام نہ ہو تو یہ کہا جائے گا کہ زاد کا انتظام نہیں ہے نا۔ وقال لا یکتفی بالعقبۃ فی الراحلہ، اور کہا یہ کہ راحلہ میں باری باری سوار ہونا کافی نہیں ہے۔ مثلا اونٹ ہے ہمارے پاس یا آپ کے پاس ہے، دونوں لوگوں نے کہا چلو باری باری، ہے نا، باری باری، تو یہ کافی نہیں ہے نا۔ بل لابد فی الحج من شق محمل، بلکہ سواری کے ایک حصے پر سوار ہونا حج میں ضروری ہے، یعنی اتنا میسر ہو کہ وہ سواری کے ایک حصے پر سوار ہو سکے، بقیہ حصے پر سامان بھی تو ہوں گے۔ او راس زاملتن، یا مکمل سواری ہو۔ زاملہ ایسے اونٹ کو کہتے ہیں جس پر ساز و سامان لادا جائے۔ وَمِنَ الْمُشْكِلِ التَّيَمُّمُ، مشکل کیا ہے؟ تیمم کا معاملہ ہے۔ کس کا معاملہ ہے؟ فَإِنَّهُ مُشْتَرَطُ فِي الْمَرَضِ الْمُبِيحِ لَهُ، کیونکہ اس مرض میں جو تیمم کو مباح کر دیتا ہے یہ شرط لگائی ہے ان یخاف من الماء علی نفسی او عضوہ ذہابا او منفعتا او حدوث مرض او بطع برئن، یہ ہے کہ وہ پانی سے اپنے نفس پر خوف کرے، اپنے آپ پر یا اپنے عضو پر خوف کرے، ذہاباً کہ پانی اگر استعمال کرے گا تو اس کی جان جا سکتی ہے، تو ذہاباً جان چلی جانے کا خوف کرے، ہے نا۔ او منفعتاً، منفعت کا خوف کرے کہ پانی استعمال کرے گا تو نفع نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا۔ او حدوث مرض، یا مرض کے جو ہے پیدا ہو جانے کا خوف کرے۔ او بطع برئن، یا شفا یابی کے سست ہونے تاخیر ہونے کا خوف کرے۔ اس میں یہ شرط لگائی ہے تیمم کے مباح کرنے والے مرض میں، یہ شرط ہے کہ یہ شرط ہے تبھی تیمم جائز ہوگا۔ ولم یبیح بمطلق المرض، محض مطلق مرض سے اسے مباح نہیں کیا گیا۔ تھوڑا سا چلکن اٹھ رہی ہے بدن میں، ارے تیمم مباح۔ ما ان مشقت السفر دون ذالک بکثیر، باوجود یہ کہ سفر کی مشقت اس سے بہت کم ہے۔ ولم یوجب شراء الماء بزیادۃ فاحشۃ علی قیمتہ، اور فقہا نے
پانی کے خریدنے کو واجب قرار نہیں دیا ایسی زیادتی کے ساتھ جو اس کی قیمت پر فاحش ہو، بہت زیادہ قیمت پر زیادتی ہو. للیسیرہ یعنی اس کی قیمت پر ایسی زیادتی جو فاحش ہو، نہ کہ یسیر. 10 روپے کا 20 روپیہ کا 1 لیٹر پانی ملتا ہے نا. تو اگر کہیں پر جو ہے کوئی 22 روپیہ 25 روپیہ لے رہا ہے تو یہ زیادتی یسیرہ ہے. تب ایسی صورت میں قیمت عام ریٹ کیا ہے؟ 20 روپے لیٹر ہے نا 1 لیٹر پانی. تو عام ریٹ ہے، تھوڑا سا زیادہ ہے تو اس میں آپ کو وضو کرنا پڑے گا. لیکن اگر وہ ڈبل مانگ کر رہا ہے کہ نہیں 40 روپیہ دو، مثال کے طور پر وہ سامنے کھڑا ہے 5 اسٹار ہوٹل میں پانی رکھا ہوا ہے، وہاں کتنے ملے گا؟ پلین میں اگر 1 بوتل پانی لے لو تو کتنے ملتا ہے؟ پانی تو فری مل دیتے ہیں وہ لوگ، لیکن پہلے لے لیتے ہیں، وہ الگ چیز ہے. لیکن بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پانی اس میں اگر خریدنا پڑ جائے تو کتنے کے دیں گے؟ ایک کپ چائے تو 100 روپے کے دیتے ہیں وہ. ہاں تو کہنے کا مطلب فاحش ہونا ضروری ہے. اور فاحش کب ہوگا؟ کہ جب